السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ذر کی کہانی چل رہی تھی، اس کا جو اگلا حصہ کریں گے۔ لاسٹ ویک میں نے آپ کو اس پوائنٹ پہ چھوڑا تھا، اس سٹوری کو، کہ حضرت بلال اور حضرت ابو ذر کے درمیان ایک مکالمہ ہوا، یو میں کال اٹ بحث، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا پورا قصہ تھا، وہ وی اسٹارٹ ود دیٹ۔ تو اس میں یہ تھا کہ یعنی ایک ناچاکی ایک طرز غلامی سارٹ آف ہوئی، لیکن this did not take away the status that Abu Zar had. کیونکہ the way it is unfolded اس میں تھوڑا شک پڑتا ہے کہ ان میں کچھ کمی تھی رتبے میں یا ان کی تربیت میں ایشوز تھے، تو وہ ساری کلیئر ہو گیا آج۔ خیر یہ واقعہ ہوتے ہیں جب ہجرت کے دوران، ٹھیک ہے، حضرت ابو ذر جو ہے نا وہ ایک آرگیومنٹ کرتے ہیں کسی کے ساتھ، کسی بلیک بندے کے ساتھ۔ اب یہ مختلف روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ یعنی ڈیفینیٹیو نہیں ہے، اگین حتمی طور پہ نہیں پتہ، لیکن غالب گمان ہے کہ حضرت بلال ہی تھے۔ تو اس میں وہ یہ فریز یوز کرتے ہیں، یا ابن سودا، ایک کالی ماں کے بیٹے، ٹھیک ہے۔ تو حالانکہ وہ خود بھی یعنی کالے عرب تھے، تو یہاں پہ جو سودا بولا وہ یعنی تحقیر کی نظر سے بولا کہ سمن فرام حبشہ، ابسینیا سے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت بلال نے جو ہے نا یہ ساری بات جو ہے نا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتائی، تو انہوں نے بلا بھیجا حضرت ابو ذر کو اور پوچھا کہ آپ نے اس طرح بولا، ان کی والدہ کے ساتھ برے القابات یہ چیز استعمال کی ہے؟ تو ہی سیڈ یس، میں نے کیا۔ اب دیکھیں کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ ایک شخص کا شکایت کرنا صرف اس کی بیس پہ ڈانٹ نہیں دیتے تھے، اپنی تسلی کرتے تھے، دوسری فریق سے پوچھتے تھے کہ واقعی یہ معاملہ ہوا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل میں نے ہی کیا۔ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے شخص ہو جس کے اندر ابھی بھی جاہلیت کے زمانے کی، پچھلے زمانے کی ابھی تک کچھ خصلتیں باقی ہیں۔ اب یہ کافی یعنی جو سخت یہ ڈانٹ سمجھ لیں آپ، یہ بڑی بوجھل تھی حضرت ابو ذر کے اوپر، لیکن ان کو یعنی اس کو میں اس طرح ڈیفینڈ کرتا ہوں کہ حضرت ابو ذر جو ہے نا ان کو جیسے اسلام لے کے آئے تھے شروع میں، تو وہ اپنے علاقے واپس بھیج دیے گئے، تو ہی مزڈ آؤٹ آن دا تربیت پہلو، ٹھیک ہے، جو اور صحابہ کو ڈفرینٹ موقعوں میں مکے کے دوران، دار ارقم کے اندر، یا اس طرح کے اور ڈفرینٹ مواقع پہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور تربیت حاصل رہی ہے۔ تو ابو ذر نے سارا کلچر مس آؤٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ مینٹورشپ ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو یہ ساری جو ورڈز آف ایڈمونشمنٹ تھے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ تمہارے اندر ابھی بھی جاہلیت کی کچھ چیزیں باقی رہ گئی ہیں، اٹ واز سو بیڈ فار ہم، ٹھیک ہے، اینڈ آف کورس وی نو ادروائز کہ ہی ڈڈ میک اے توبہ، اور بیوٹیفل توبہ، ٹھیک ہے، کمپلیٹ بیوٹیفل توبہ انہوں نے کی، اینڈ ہی آسکڈ فار ریٹریبیوشن آلسو، ٹھیک ہے، اور کہ میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں کہ یہ چیز میں اس کو یعنی صحیح کروں گا، آئی ول ریکٹیفائی دس۔ اور یہاں تک کہ وہ اس لحاظ سے بھی مشہور ہوئے کہ وہ غلاموں کو بہت آزاد کرتے تھے، ٹھیک ہے، بہت اچھا رویہ کرتے تھے، اور اس طرح کی جتنی بھی غلاموں کے ساتھ اچھے رویے کی احادیث ہیں وہ زیادہ تر حضرت ابو ذر سے ہمیں ملتی ہیں۔ جیسے تھا کہ غلاموں کو وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، ان کو وہی پہناؤ جو خود پیتے ہو، تو خود پہنتے ہو وہی پہناؤ ان کو۔ تو یہ حضرت ابو ذر اس کا عملی نمونہ یعنی پیش کرتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ یعنی آپ کے غلام اور آپ ایک جیسے لگ رہے ہیں، یعنی دیکھنے میں کپڑے بھی وہی مہنگے والے پہنے ہیں، جو آپ کھا رہے ہیں اس کو کھلاتے ہیں۔ تو انہوں نے ایکچولی اس حدیث پہ عمل کر کے دکھایا۔ حدیث کے اور بھی الفاظ بھی ہیں کہ ان سے غلاموں سے ایسا کوئی کام نہ لو جو ان کی کیپیسٹی سے زیادہ ہو، کر نہ سکے، اور اگر اتنا سخت کام ہے تو پلیز ان کی ہیلپ بھی ساتھ کرو، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ تھوڑا سا یہاں پہ اشکال ہوتا ہے کہ آج کل کے جو زمانے میں ہمارے گھر میں کام کرنے والے آتے ہیں، میڈز یا سرونٹس ہوتے ہیں، تو کیا وہ اسی حکم میں داخل ہیں؟ ناٹ ریئلی۔ غلام کا تو یعنی ایک پورا انسٹیٹیوشن ہے اسلام کے اندر، دین کے اندر، وہ اب ناپید ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، لیکن قرب قیامت میں دوبارہ یہ چیز سامنے آئے گی۔ نیورتھلیس میرے خیال میں پھر اچھے رویہ تو پھر بھی ان اینی کیس رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، سرونٹس کے ساتھ، میڈس کے ساتھ۔ اب اس کا مطلب اگین یعنی اس طرح نہیں ہے کہ لٹرلی واٹ یو آر ایٹنگ یو شوڈ فیڈ دیم، یعنی ایک سرٹن لیول آف یعنی منیمم کچھ نہ کچھ بیسک ان کو کمفرٹ اور وہ دینی چاہیے، رسپیکٹ۔ پھر یہ حدیث کہ کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے سوائے تقویٰ کے، ٹھیک ہے، یہ بھی حدیث حضرت ابو ذر سے ہمیں ملتی ہے، ٹھیک ہے۔
یعنی ان کا پورا یہ نا لرننگ کا ایک سفر چلتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے قریب ہونے کا پورا یہ سلسلہ جو تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی تربیت کو مکمل کرنا. ہاؤ ڈو وی ڈونٹ نو دس، ٹھیک ہے. یعنی ایک اور نریشن میں آپ کو سناتا ہوں، وہاں سے آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہوگا کہ حضرت ابو ذر کے بارے میں یہ بات کہ انہوں نے سکسیزفلی اپنا مشن پورا کیا کہ اللہ کے قرب انہوں نے حاصل کرنا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان سے پوری چیز سیکھنی ہے، دین پورا سیکھنا ہے سچائی کے ساتھ، طلب کے ساتھ، ٹھیک ہے. اس کا اندازہ آپ اس حدیث سے لگائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ there is no one more truthful that the sky has shaded upon or the earth has carried than Abu Zar، ٹھیک ہے. جیسے ابو ذر کا صدق، سچائی آسمان نے نہیں دیکھی اور زمین نے نہیں مشاہدہ کی، ٹھیک ہے. تو علماء نے اس کے اوپر بحث کی کہ صدق یہاں پہ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ٹھیک ہے. یہ آپ کو آگے جا کے ریئلائز ہوگا جب میں کچھ اور نریشنس آپ سے شیئر کروں گا. ایک آن دا سائڈ نوٹ آئی وانٹ ٹو میک دس کامنٹ کہ دیکھیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سارٹ آف تربیت کی کہ آپ کے اندر ابھی جاہلیت کی باتیں باقی ہیں، تو انہوں نے اس کو ڈی مورلائزنگ طور پہ نہیں لیا، ٹھیک ہے. فکر تو ڈیفینیٹلی ان کو ہی کہ یار یہ ایک چیز میرے اندر کمی موجود ہے، ٹھیک ہے، پن پوائنٹ ہو گئی. اور یعنی پنجابی میں کہتے ہیں نا منہ باٹھ کے بہ جانا، وہ نہیں انہوں نے کیا، ٹھیک ہے. یہ سچائی کی نشانی ہے، ٹھیک ہے. یہ صدق کی نشانی ہے کہ آپ فیڈ بیک ایکسیپٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. فیڈ بیک ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس کو ایکچولی پرسنلی نہیں لیتے ہیں، رائٹ. سو ہاؤ ڈیڈ ہی گیٹ ہیڈ آف اٹ، ٹھیک ہے. انہوں نے اس کو اپنا سیلف اسٹیم کا مسئلہ نہیں بنایا، ٹھیک ہے، کہ میں اس ڈانٹ سے میرا وجود عدم میں چلا گیا ہے، میں ہار گیا ہوں، دیٹ از اٹ، بس اب میں کبھی آگے نہیں آ سکتا. ہی ایکچولی اوور کیم اٹ، ٹھیک ہے. اس کے اوپر انہوں نے قابو پایا اور اس کو دور کر دکھایا. ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں ابو ذر کی فضائل کے حوالے سے. وہ یہ کہ یہ سچائی والی بات کے اوپر محدثین نے کامنٹ کیا کہ دیٹ ہی واز ناٹ افریڈ ٹو اسپیک دا ٹروتھ، کبھی وہ ڈرتے نہیں تھے، اور انفیکٹ سب سے پہلے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہراتے تھے سچ بولتے ہوئے، ٹھیک ہے، کہ کوئی بات یعنی رسپانسبلٹی ایکسیپٹ کرتے تھے. اور کبھی ان کے یعنی سچائی کی وجہ سے جو ریپریکشنز آنی تھی، جو اس کے آفٹر میں تھے، وہ اس کو ٹوٹلی سمجھتے تھے کہ اگر میں سچ بولوں گا تو یہ خلاف ہو جائے گا، یا یہ معاملہ بگڑے گا، جو بھی جو بظاہر سختیاں محسوس ہوتی ہیں سچ کے معاملے کے اندر. تو ان کو یہ سب چیزوں کا فہم تھا، ٹھیک ہے. اینڈ ان دیٹ سینس آپ ان کو کہہ سکتے ہیں ہی واز ویری ہارش پرسن ٹورڈز ادرس، ٹھیک ہے. یعنی بہت کھرے تھے، بہت کھرے تھے. اینڈ دیٹ از وائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا، ان کو ایکچولی ریکمینڈ کیا تھا کہ ابو ذر تم کبھی نا لیڈرشپ کی پوزیشن نہ لینا، ٹھیک ہے، لیڈرشپ کی پوزیشن لینا بیکاز یو آر ویک. ضعیف کا لفظ بولا، بیکاز یو آر ویک، آپ ویک ہیں. یعنی لوگوں کو اتنا اسٹریٹ ورڈنگ میں بتا دینا، ٹھیک ہے، یہ لیڈرشپ کی کوالٹیز کے خلاف ہے، لیڈرشپ کی کوالٹیز کے خلاف ہے. ہاں، یہ آپ کی پرسنالٹی کا حصہ ہے، سچ بولنا نیور دلیس ضروری ہے، ٹھیک ہے، لیکن لیڈرشپ کے لیے یہ چیز ڈزنٹ گو ہینڈ ان ہینڈ. اور لیڈرشپ ایکچولی امانت ہے، ٹھیک ہے. اور قیامت کے دن یہ سورس آف ریگریٹ بنے گا لوگوں کے لیے، اور ریمورس بنے گا اگر اس کو صحیح طرح ادا نہیں کیا جائے، ٹھیک ہے. تو کوئی عہدہ یا اہم منصب سنبھال لینا یہ پریویلیج نہیں ہے، یہ رسپانسبلٹی ہے، ٹھیک ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نا بطور نصیحت ان کو کہا تھا، ٹھیک ہے. اور ان کو یہ ایکچولی شروع میں یہ بھی ایک تاکیداً کہا کہ میں اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں. یہ ایمان کی اگین تکمیل کا سبب ہے یہ بات، ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگین ایمان ان کا مکمل ہے، ٹھیک ہے. ایمان مکمل انتہا کہاں تھا، ٹھیک ہے، مکمل طور پہ مکمل تھا. تو اور یہ ایک حدیث آپ نے ڈیفینیٹلی سنی ہوگی کہ اس شخص کا کامل ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے. اب اس میں تھوڑی سی ہم گڑبڑ کرتے ہیں اس طرح کے ہم کسی کو مخلصانہ مشورہ نہیں دیتے، ٹھیک ہے. یہ کیا مطلب ہے کہ ایکچولی میں اپنے لیے پسند نہیں کر رہا، لیکن اس کو سم آؤٹ ٹرک کر کے بس اپنی جان چھڑا رہا ہوں اس کو غلط ملت مشورہ دے کے، ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑا سوچنا چاہیے کہ آپ کی ایمان کے ایکچولی خلاف ہے، ٹھیک ہے. ایمان کی تکمیل اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ نہیں ہو سکتی. اوکے، سو یو ول سی کہ
حضرت ابو ذر کے جو ہے خاص قسم کی پرسنالٹی تھی, ایکسٹرن قسم کی, سخت تھے اس سینس میں, ٹھیک ہے. ہی وڈ ہولڈ ہمسیلف اکاؤنٹیبل فرسٹ, ٹھیک ہے, اینڈ دین ادرس. تو یہ نہیں تھا کہ ہی واز ایروگینٹ یا ہی واز رف ود ادرس, ہی واز ایکچولی رف اینڈ ایروگینٹ ود ہمسیلف, ٹھیک ہے, ود ایوری ون کائنڈ آف. اینی وے, ان کی کہانی کے اندر سے ہم اور کن چیزوں پر توجہ دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. مثال ہے کہ میں کوئی چند رکھتا ہوں, یعنی 5 تقریباً 4 سے 5 ڈفرینٹ نیریشن آپ کے سامنے رکھوں گا, جہاں سے ہم لیسن اور کچھ چیز سیکھ سکتے ہیں ان کے حالات زندگی سے. جیسے دیکھیں کہ مدینہ کے اندر انہوں نے اسٹیبلش کیا himself as someone who is very dedicated to truth, ٹھیک ہے, and he would not shy away from its implications, ٹھیک ہے. ہمارے یہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی دین کی بات پتہ چلتی ہے, کوئی اچھی بات پتہ چلتی ہے, تو ہم وہ سوچ موڈ کے اندر ہی پتہ نہیں بیٹھے رہتے ہیں, سوچتے رہ جاتے ہیں, ڈیلے تدبر ہو رہا ہے جناب, غور ہو رہا ہے, اور وہ بات آئی گئی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, وہ ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے. تو جب ایک دم حق سامنے آ کر آپ کو وہ سمجھ آتا ہے, ٹھیک, اٹ میکس پرفیکٹ سینس, تو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے, ٹھیک ہے. وی شوڈ ناٹ شائے اوے. آپ کا نفس بھی ٹریک کی کر رہا ہے آپ کو, ٹھیک ہے, آپ کو باہر سے بھی دشمن مار ہی رہے ہیں, ہمارا نفس بھی دشمن ہی ہے میرا, ٹھیک ہے. اگر آپ کوئی اچھا پازیٹیو اسٹیپ لینا چاہیں گے, تو بہتری کی طرف چیز کرنا چاہیں گے, تو سب سے گندی آواز سب سے پہلے آپ کے اندر سے آئے گی کہ نہیں یہ نہیں ہم کر سکتے, ڈرتے ہیں, ٹھیک ہے, ریلکٹنس, ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر پاور رکھ کے آگے آنا چاہیے. اس لیے جب حضرت ابو ذر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تھے, تو وہ بہت مختلف طرح کے سوالات کرتے تھے, اور ان کے جوابات ہم تک پہنچے, ٹھیک ہے, حدیث لٹریچر کے اندر. اور بہت ساری جو نیکیاں تھیں, اعمال تھے, ٹھیک ہے, وہ ہمیں پتہ چلے. اور یہ بات پتہ چلی کہ یعنی ایک ہوپ ملتی ہے ہمیں کہ وہ سارے لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور تھے, میں اور آپ جیسے ہیں, تو وہ ان کو بھی ان سوالات جوابات کے اندر ایک امید نظر آئے گی, ٹھیک ہے. ملاحظہ کریں ذرا, 2-3 چیزیں میں آپ کو سناتا ہوں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ابو ذر کو مخاطب کر کے کہا, یہ حضرت انس سے روایت ہے, کہ 2 چیزیں جو اتنی مشکل نہیں ہیں لیکن میزان پہ بڑی ہیوی ہوں گی, ٹھیک ہے, وہ جاننا چاہتے ہو کیا ہے؟ ابو ذر نے کہا جی فرمائیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حسن الخلق کے اچھا اخلاق, گڈ کیریکٹر, اور طول السمت, لانگ سائلنس, ٹھیک ہے, یعنی کہ فیوٹائل بولنا, بیکار بات کرنا, یا کسی کی دل آزاری کرنا, ان سے بہت بہتر چپ رہو, زیادہ دیر چپ رہو, خاموشی میں وقت گزارو, ٹھیک ہے. پھر یہ کہ ایک اور اسی سوال جو آپ والی نوعیت حدیثوں کے اندر سے ایک سناتا ہوں آپ کو, کہ ایک دفعہ حضرت ابو ذر نے سارٹ آف گلا کیا حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, کہ یعنی وہ سارے صحابی جو, بلکہ نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے پہلے ایک اور, کہ ایک شخص ہے وہ کسی سے محبت کرتا ہے, لیکن اس شخص کے اپنے اعمال اس لیول کے نہیں ہیں کہ کل قیامت کے دن جنت میں یہ ان کے مرتبے کے قریب بھی آ سکے یا ان کے ساتھ رہ سکے. تو اس سے مایوسی ہوتی ہے ہمیں, یعنی ہمت ٹوٹتی ہے ہماری کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, اس میں بہت ایک عاجزی ہمارے لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, یہ بڑا مشہور جملہ آپ ڈیفینیٹلی سنا ہوگا, یا ابا ذر انت مع من احببت, کہ آپ اس کے ساتھ ہوں گے who you love, ٹھیک ہے, جس سے ہم محبت کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اگین یہ نامحرم کی محبت اس میں نہیں ہے, یہ اللہ کی خاطر جو محبت ہوتی ہے اس تناظر میں یہ حدیث اپلائی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بات سن کے حضرت ابو ذر اتنا خوش ہوئے, اور انہوں نے فرمایا کہ آئی لو اللہ اینڈ ہز میسنجر, ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ الفاظ دہرائے, یا ابا ذر انت مع من احببت. پھر ان کا یہی اعتراض ایک اور موقع ہوا تھا, کہ انہوں نے فرمایا کہ بیکاز he wasn't very well off, تو انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امیر صحابہ ہیں, رچ لوگ ہیں, وہ تو سارے حسنات لے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ صدقہ کرتے ہیں, فی سبیل اللہ اتنا انفاق کرتے ہیں, تو بہت ساری نیکیاں کما جاتے ہیں. تو ایسے میں ہم کیا کریں, ٹھیک ہے, جن کے پاس یہ چیزیں ہیں نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسکرپشن چیک کریں, یہ میں اور آپ بھی کر سکتے ہیں ڈیفینیٹلی ایٹ آل ٹائمس, کہ 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھنا, 33 دفعہ الحمدللہ پڑھنا, 33 دفعہ اللہ اکبر پڑھنا, پھر آخر میں یہ جملہ پڑھنا, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, ہر نماز کے بعد. تو اچھا اب دیکھیں کوشچنس کی, ان کی جو کوشچنس کی نوعیت ہے نا, اس پہ ذرا غور کرتے ہیں, کہ یعنی کہ اس میں یہ رنگ بڑا واضح نظر آتا ہے کہ
از آلویز اباؤٹ دس کہ ہاؤ ڈو آئی کیپ اپ، میں کیسے کیچ اپ کر سکتا ہوں، کیسے آگے آ سکتا ہوں. یہ نشانی ہے ٹروتھفلنس کی. ٹھیک ہے، بیکاز جو سچا بندہ ہوتا ہے نا وہ کبھی کمپلیسنٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، وہ کبھی وہ بھرتا نہیں اندر سے. اس کو ہمیشہ لگتا ہے یار میں ڈیفیشینٹ ہوں، میں ڈیفیشینٹ ہوں. ٹھیک ہے، ابھی جتنا کیا تھوڑا ہے. ہی آلویز اسپائرس فار مور. ٹھیک ہے، اس میں کچھ نقطے مجھے اور آپ سے اور شیئر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کا ڈیزائن ایسا کیا ہے کہ اس میں 2 چیزیں ہڈن کر دی. نمبر 1، موت کا ٹائم ہڈن ہے. ٹھیک ہے، وہ نہیں پتا، آنی ہے یہ سب پتہ ہے، کس وقت آنی یہ نہیں پتا. ٹھیک ہے، اگر پتا ہوتا اس میں ایک حکمت یہ ہے جو مجھے لگتا ہے کہ جیسے بچوں کو پتا ہوتا ہے نا کہ اسائنمنٹ کی ڈیڈ لائن کیا ہے یا ایگزام کی ڈیڈ لائن کیا ہے، تو لوگ نا کام مؤخر کرتے رہتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں انٹل دا ویری اینڈ پہ پڑھتے ہیں بس. تو شروع میں بس پارٹی چل رہی ہوتی ہے، ریلیکس ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ٹائم کو ویلیویبل بنانے کے لیے اس کا اینڈ کٹ آف جو ہے نا وہ مجھول کر دیا کہ کس ٹائم آنی یہ بتانی ہے. تو ہر لمحہ ہی بندے کو ایک فکر پڑی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں یہی نہ اینڈ ہو جائے. تو مومن پھر اس سینس میں ہمیشہ ویجیلنٹ رہتا ہے اور اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں ٹو دا بیسٹ آف دا مینرز. اسی طرح آپ دیکھیں کہ سکسیس، اس کا بھی اماؤنٹ ڈیفائن نہیں کیا اللہ نے کہ اتنا کو عمل کر لو بس ختم ہے، آگے کچھ یعنی دیٹ از اٹ، یہ ٹارگیٹ ہے، ایسا نہیں کیا. ٹھیک ہے، اس کی مثال اگین میں آپ کلاس روم سے سمجھاتا ہوں کہ آپ دیکھو کہ بچے بڑے تیز ہوتے ہیں کلاس کے اندر، تو ان کو جو بھی ٹیچر ٹاسک دیتے ہیں کلاس ورک کے جو بھی، تو وہ جلدی کر لیتے ہیں اینڈ فار دا ریسٹ آف دا پیریڈ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کرنا کیا. ٹھیک ہے، تو وہ ایم لیس پھر رہے ہوتے ہیں رائٹ. تو ان کو انگیج کرنا یہ بھی ایک سر درد بن جاتا ہے ٹیچر کے لیے کہ اس کو کیسے چلائیں. تو کلاس کو ایسے ہول چلانا ہوتا ہے. تو زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اماؤنٹ آف ورک، اعمال، اخلاق کتنے کر لینے چاہیے ٹو بی سکسیزفل ان دا اللہ، یہ ڈیفائن نہیں کیا. ٹھیک ہے، اٹس اے آن گوئنگ پروسیس، ایوری ونس پروسیس از آن گوئنگ تھنگ. ٹھیک ہے، تو زندگی ایک کھلا میدان ہے، لگائیں پوٹینشیل اپنا. ٹھیک ہے، دوڑائیں اپنے گھوڑے، جا کے ختم ہوتا ہے موت میں اور قبر پہ. ٹھیک ہے، آخر میں اس پہ اینڈ کروں گا. بڑا لمبا واقعہ. تبوک کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ حضرت ابو ذر کی جو ہے نا ڈیتھ اس کو پروفیسائز کیا. ٹھیک ہے، پیشن گوئی اس کی جیسے حضرت عثمان کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. اینڈ دس از سم تھنگ دیٹ ہی کیریڈ فار دی ریسٹ آف ہز لائف. ٹھیک ہے، یہ روایت جو ہے نا حضرت ابن مسعود سے ہے، مروی ہے. وہ پورا نا تبوک کا سین ڈسکرائب کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے نقطے اور پہلو نکلتے ہیں. جسٹ اسٹے وتھ می. اٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ ایکسپیڈیشن، یعنی کہ این گرمی کے پیک کے اندر جو ہے نا یہ سفر ہونا پڑا. اور اس کے اندر جو ہے نا بہت سارے ہپوکریٹس ایکسپوز ہوئے. ٹھیک ہے، they were giving all sorts of excuses کہ ہم نہیں جا سکتے، طرح طرح کے بہانے، کیونکہ اب تک کسی حد تک دین سمجھ لیں فتح یاب ہونے لگ گیا، اسلام کے لوگ آگے آنے لگ گئے، تھوڑی آؤٹ ریچ زیادہ ہوگی، لوگ ایکسیپٹ کرنے لگے ریلیجن کو. تو کچھ تھوڑی سی سکسیس دین کے حوالے سے لوگوں کو نظر آئی. اب ایسے موقع پہ ریلیکس بھی ہوئے اور کچھ اتنے موٹیویٹڈ نہیں تھے جیسے پہلے تھے. ٹھیک ہے، لوگ اپنی تن من دھن کی بازی لگاتے تھے. اب وہ تھوڑا سا ریلیکٹنٹ ہونے لگے. انفیکٹ وقت کے ساتھ یہ سفر ہر جگہ ایسے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، شروع میں جان زیادہ لگتی ہے لیکن آزمائش تھرو آؤٹ ہی رہتی ہے وقت کے اندر. آئی ڈونٹ نو اف آئی میک دا پوائنٹ ویل انف اور ناٹ. نیورتھلیس تو جو منافقین تھے نا وہ ڈی مورلائز کرنا چاہتے تھے، کرتے تھے پوری مسلم آرمی کو. ٹھیک ہے، غلط باتیں کرتے تھے، ہمت توڑتی تھیں، اس طرح کی چیزیں. اینڈ obviously ابو ذر wasn't a hypocrite. ٹھیک ہے، یعنی یہ وہ شخص تھے نا جو اوائل دنوں میں شروع کے دنوں میں اسلام لے کے آئے اور انہوں نے اللہ کی خاطر وہ پنجاب میں کہتے ہیں کٹ کھائی، 2 دفعہ کٹ کھائی باقاعدہ. ٹھیک ہے، حرم کے اندر جا کے. تو ایسا شخص ہپوکریٹ نہیں تھا. ٹھیک ہے، ایسا شخص ہپوکریٹ نہیں ہو سکتا. So there was a group, but nevertheless there were a group of Muslims جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نا آ کے ایکسکیوز کرتے رہے کہ ہم نے نہیں جانا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں ایکسیپٹ کرتے رہے. ٹھیک ہے، ان کے جو عذر تھے وہ مانتے رہے اور جتنی بھی آرمی بچی اس سب چل پڑے. اچھا، سفر بھی اتنا لمبا تھا، گرمی انتہائی شدید تھی، تو لوگ جتنا آگے یہ مارچ کرتے تھے آرمی شرنک ہوتی رہی، لوگ چھوڑتے رہے، رکتے رہے، پیچھے ہوتے رہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے. ٹھیک ہے، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمارے کچھ ساتھی پیچھے رہ گئے ہیں. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب سنیں. ان میں حیران ہوتا ہوں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی فراست تھی اور ایک غیرت، میں کہتا ہوں کہ اتنی اللہ نے استغنا دی تھی نا گین لوگوں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان میں خیر ہوگی نا، میں اپنے الفاظ میں تھوڑا سا اس کو بتا رہا ہوں، اگر ان میں خیر ہوگی تو اللہ ان کو
ہم تک پہنچا دے گا. ٹھیک ہے رائٹ. اگر ان لوگوں میں خیر ہوگی یعنی ذرا بھی بھلائی اللہ دیکھے گا ان کے دلوں میں, ان کے ارادوں میں, ان کے کرنے میں, تو اللہ ان کو ہم تک پہنچا دے گا. ورنہ ادروائز یعنی اگر خیر نہیں ہے, 2 نمبری کرنا چاہ رہے ہیں ہم پہ, ان کے اندر کچھ نیکی کا مادہ نہیں ہے, دیر از نو گڈ ان دیم, تو اللہ نے اچھا ہی کیا ہم سے ان کو جدا کر دیا. ٹھیک ہے ہمیں ان سے جدا کر دیے. تو دیکھیں اس میں نقطہ بڑا گہرا ہے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم دین نہیں فالو کر رہے, رائٹ. اس کو ادھر ہم نے دین چوز نہیں کیا, اس کو ادھر بھی اراؤنڈ بھی سوچنا چاہیے کبھی کہ ایکچولی دین ہمیں کک آؤٹ کر دیا. ٹھیک ہے یہ خوش بختی میری اور آپ کی ہے, دین تو مستغنی ہے ہم سے. ٹھیک ہے وہ ایک چلتا ہوا کارواں ہے اللہ کا جو اس نے چلتے رہنا ہے. ٹھیک ہے یہ میں ایک فارچونیٹ ہوں گا کہ میں اس جرنی کے اندر گھس گیا. ٹھیک ہے تو اپنا کو پیش کرنا چاہیے. آپ دیکھیں گے اسٹوری کے اینڈ پہ کہ حضرت ابوذر نے کیسے اپنا کو پیش کیا تھا. یہ پلیز ڈو میک اے کانشیس چوائس اباؤٹ دس. ٹھیک ہے اس کو کر لینا چاہیے, یہ زندگی کا احساس ہے, رائٹ. یعنی میں حیران ہوتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح, کس ورڈ تو بولنا چاہیے ان کے شان کے پرابلی خلاف ہوگا کہ کتنا یعنی ان کو اللہ اپنے اس چیز پہ کتنا بھروسہ تھا کہ جو میں بات کروں نا یہ ایسے ہی ہوگی اور ویسے ہوگی. ٹھیک ہے he was the most truthful man on earth. ٹھیک ہے تو ایٹ سم پوائنٹ ان دا جرنی جب وہ مارچ کر رہی تھی آرمی, تو انہوں نے نوٹس کیا کہ حضرت ابوذر تو ہے ہی نہیں, ہی از مسنگ. تو بڑے سرپرائز ہوئے کہ واٹ ہیلڈ ہم بیک, کیا ہوا پیچھے رہ کیوں گئے. تو لوگوں نے سجیسٹ کیا کہ پتہ نہیں ان کا کیمرہ شاید سلو ڈاؤن ہو گیا, رک گیا, ڈھیلا پڑ گیا. ایکچولی ہوا یہی تھا, ان کا کیمرہ جو ہوتا نا وہ اس پورے تیزیوں میں جلدیوں میں نا اس کی کوئی اتنی کیئر کر نہیں سکے, اور وہ بھی تھکتا رہا, اور وہ فٹیگ کی وجہ سے سلو ہو گیا. انہوں نے بڑی کوشش کی کہ چل جائے ذرا تیز ہو جائے, کیونکہ اس نے ساتھ نہیں دیا. تو حضرت ابوذر نے اس کو وہاں چھوڑا, اپنا سامان پکڑا اینڈ اسٹارٹڈ رننگ, بھاگنے لگے دھوپ کے اندر. ٹھیک ہے بھاگتے رہے وہ. اچھا وہ جو مین آرمی تھے نا وہ اچھی خاصی آگے چلی گئی کہ یہ اگلے دن پھر یہ ہوا کہ لوگوں نے جب دیکھا نا کہ دور سے نا نظر آیا کہ ایک شخص نا بھاگ رہا ہے اور اس کے پیچھے نا غبار کا بادل سا بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے کلاؤڈ بنا ہوا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون یا ابا ذر. ٹھیک ہے اس کا لٹل مطلب یہ ہوگا لیٹ اٹ بی ابا ذر, کی آئی ہوپ اٹ از ابا ذر. ٹھیک ہے تو لوگوں نے دیکھا غور سے تو واقعی ابو ذر تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے انتہا کے خوش ہوئے, بہت خوش ہوئے. اور اس موقع میں نے جملہ فرمایا, ذرا سنیں, یرحم اللہ یعیش یرحم یا ابا ذر یرحم اللہ. اس طرح کچھ الفاظ تھے, یعیش وحدہ ویموت وحدہ ویبعث وحدہ, کہ ابا ذر کو اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے, رحم کرے. یہ اکیلا رہتا ہے, he will live alone, he will die alone and he will be resurrected alone. ٹھیک ہے یہ اکیلے فوت ہوں گے اور اکیلے ہی اٹھائے جائیں گے. اینڈ سبحان اللہ یعنی کہ دس ہیز ٹو کم ٹرو, یہ جملہ بعینی ہی ثابت ہوا ان کی زندگی کے اوپر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے, خلافت ابوبکر حضرت عمر یہ دونوں گزرتی ہیں. خلافت عثمانیہ کے اندر جا کے پھر حضرت ابوذر جو ہے نا وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام اتنا وائڈلی اسپریڈ ہو چکا ہے, انتہا کی دولت اندر آنے لگی ہے امت کے اندر, اور یہ چیز ان کو بڑی جو ہے نا بادر بھی کرنے لگ گئی کہ یار ہم نے جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی میں مشکل ترین دن دیکھے میں ہیں, سختی والے. اور یعنی ان کو یہ بالکل he couldn't relate with people actually, پھر وہ آرگی کرنے لگ گئے. ٹھیک ہے ان کو سمجھانے لگ گئے, وہ زہد کی وجہ سے اپنے he couldn't take this, اور وہ الجھتے تھے لوگوں کے ساتھ. پھر یعنی اتنا تنگ آ گئے کہ انہوں نے حضرت عثمان سے جو کہ امیر المومنین تھے ان سے اجازت لی, اور مدینہ کے ساؤتھ میں ایک چھوٹا سا علاقہ ہے بالکل ربا تھا, وہاں پہ جا کے مقیم ہو گئے اکیلے, کوئی وہاں پہ آبادی کچھ نہیں ہے, اکیلے رہ گئے اپنی وائف اور چھوٹے بچے کے ساتھ. اور یہ علاقہ پڑتا تھا جب مدینہ سے عراق جاتے تھے لوگ, اس راستے پہ تھا. تو یہاں تک کہ ان کی پھر وفات کا موقع آتا ہے عین اس وقت, اور ان کی وائف جو ہے بہت زیادہ رونے لگ جاتی ہیں کہ یہاں پہ تو کوئی بھی نہیں, مطلب کیسے تمہارا یعنی یہ آخری جو چیزیں کرنے والی ہیں کفن دفن, یہ کیسے ہم اکیلے کریں گے. تو ان کو تسلی دے کے دیتے ہیں اپنی وائف کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا کہ گروپ آف بلیورز ول فائنڈ یو. ٹھیک ہے وہ آپ کو ڈھونڈ لیں گے اور آپ کے اوپر جنازہ پڑھیں گے, آپ کا جنازہ وہ لوگ پڑھیں گے. تو ہی ڈائز ان مڈل آف نو ویئر, اور ان کی وائف اور بیٹا ان کو نا یعنی غسل دے کے اور کفنا دیتے ہیں, اور ان کی وائف ان کو اٹھا کے جا کے رکھ دیتی ہیں اس طرح صحرا میں. ٹھیک ہے اوپن اسکائی میں. تو یعنی سبحان اللہ, یعنی اللہ کی طرف سے پھر یہ ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود
وہ اپنے اسٹوڈنٹ سے وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں. اگین عراق ان کا مرکز تھا جہاں پہ وہ تعلیم و تربیت کا اپنا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے. اور یعنی ہی واز اے ویری گریٹ اسکالر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی تھے. اور حضرت ابو ذر کے میں کہتا ہوں ایمان میٹ تھے, ایک ہی وقت دونوں مسلمان ہوئے تھے. ٹھیک ہے, تو دیکھیں ٹو ڈفرینٹ کہانیاں, ٹھیک ہے, دے کنورج ٹو ون سنگل پوائنٹ. ٹھیک ہے, کہ یہاں سے ان کی وفات ہوتی ہے اور وہاں سے وہ اپنے سفر میں ہوتے ہیں کہ وہ راستے میں ان کی باڈی پاتے ہیں اور رکتے ہیں اور زارو قطار روتے ہیں اور آتے ہیں ان کے ماتھے کا بوسہ دیتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی جملے کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابو ذر پر رحم فرمائے, یہ رہے اکیلے رہتے ہیں, اکیلے فوت ہوں گے اور اکیلے اٹھائے جائیں گے. وہ ورڈز ریپیٹ کرتے ہیں اور جنازہ پڑھتے ہیں اور ان کو دفناتے ہیں. تو I end with this note here کہ we should acknowledge and appreciate the fact کہ صحابہ کی different personalities تھی نا, they didn't prevent them from reaching the elite status in the eyes of Allah. ٹھیک ہے, یعنی ہم میں سے ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ طبیعتوں کے مالک ہیں, لیکن یہ قطعی اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دین میں پروگریس نہیں کر سکتے اور اللہ کے قریبی نہیں ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اسلام میں دین کی فالوئنگ کے اندر اس چیز کی گنجائش ہوتی ہے کہ طبیعتوں کا خیال رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہر ایک کو یونیفارملی ایک جیسا بنانا ضروری نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں لوگ شاعر بھی تھے, ٹھیک ہے, حضرت حسان بن ثابت بہت جنگجو بھی تھے, بہت علماء بھی تھے, بہت زاہد بھی تھے, سب مکس تھا ایک. ٹھیک ہے, تو اسلام قطعی یہ بھی نہیں کرتا کہ سب کو ڈھا کے ایک ہی شیپ میں دیتا ہے ان کی طبیعتوں کو, ان کی پرسنالٹیز کو. رادر جسٹ یعنی آپ کی جو گڈ کوالٹیز ہیں اسی کو لیوریج کر کے آپ کو ایک بہتر شخص بناتا ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ.